السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، آج ہم جس سورہ مبارک سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے سورہ مبارک کا 32واں نمبر ہے، 1 رکوع اور 9 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارک کا نام سورۃ الہمزہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سارے مخالف تھے، لیکن مخالفین میں بعض شریف الطبع تھے کہ مخالفت کے باوجود بھی گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان چیزوں کو پسند کرتے، جبکہ بعض مخالفت میں اتنے شدید تھے کہ شرارت سے باز نہیں آتے تھے، ہاتھا پائی بھی کرتے، زبان درازی بھی کرتے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا، صحابہ کرام کو تنگ کرنا، غلام صحابہ کرام کو مارنا، لونڈیوں کے اوپر تشدد کرنا، یہ ان کا وتیرہ تھا۔ بعض تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پر آپ کے سامنے زبان درازی کرتے، اور بعض غائبانہ طور پر آپ کی پیٹھ پیچھے کہتے نقل کفر نباشد کہ اس نے نبوت کا دعویٰ اس لیے کیا ہے کہ ماں باپ اس کے سر پہ نہیں ہیں۔ اس طرح یہ لوگوں کو قریب کر کے مال اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی کہتا کہ مال مقصد نہیں ہے بلکہ یہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ عمومی طور پر رشتہ والدین کرتے ہیں یا پھر دادا دادی کرتے ہیں، وہ تو ہیں نہیں، تو یہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ یہ سارے عرب کو اپنے ماتحت کر کے حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ الغرض جو بات کسی کے منہ آتی وہ کرتا چلا جاتا۔ تاریخ میں درج ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارثہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ طائف تشریف لے گئے۔ وہاں 3 بھائی سردار تھے، ان کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، ان کو اسلام کی دعوت دی اور بڑی نرمی کے ساتھ حق ان کے سامنے پیش کیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور قیامت کو حق سمجھو، میری نبوت پر ایمان لاؤ، قرآن پاک کو سچا جانو، سچ بولو، جھوٹ کے قریب مت جاؤ، دھوکہ نہ دو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، کسی عورت کو بری نگاہ سے نہ دیکھو، چوری کرو نہ ڈاکہ ڈالو، زنا کرو نہ قتل کرو۔ تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا، تمہارے پاس فوج کتنی ہے، دولت کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس نہ تو فوج ہے اور نہ ہی دولت، اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ رب کو یتیم ہی ملا تھا رسالت کے لیے، اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ملا، اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ جبکہ دوسرے نے کہا کہ اگر رب نے تجھے نبی بنایا تو پھر کعبہ کا غلاف پھاڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کعبے کی بڑی ناقدری کی ہے تجھ جیسے یتیم اور مسکین کو نبوت دے کر، اعاذ باللہ۔ یہ کہہ کر وہ بھی اٹھ کر چلا گیا۔ جب تیسرا جانے لگا تو نوجوان جو وہاں پر موجود تھے، اس نے ان کو اشارہ کیا کہ ان کی پٹائی کرو، ان کی حوصلہ شکنی کرو کہ پھر دوبارہ اس طرف نہ آئے۔ تینوں بھائی مجلس چھوڑ کر جب چلے گئے اور شرارت کا اشارہ کر گئے، تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت وہاں سے واپس مڑے تو طائف کے لڑکوں نے آپ کو پتھروں کے ساتھ مارا، پتھر آپ کی ٹانگوں اور گھٹنوں پر لگے، اور تاریخ بتلاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے اتنا خون بہا کے جوتے بھر گئے۔ اور تاریخ میں مکہ مکرمہ کے 3 آدمیوں کا نام بھی آتا ہے، جن میں ابی بن خلف، ولید بن مغیرہ اور اخنس بن شریک ہیں۔ یہ بھی بڑے بے لحاظ اور منہ پھٹ تھے، اور ابو جہل بھی انہی منہ پھٹ آدمیوں میں سے ایک تھا۔ ان میں سے ہر ایک آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زبان درازی کرتا، تانے دیتا۔ کوئی کہتا کہ تم سونے کے محل میں رہتے ہو، تمہارے پاس کتنا مال ہے، کتنے نوکر چاکر ہیں، کتنے غلام ہیں تمہارے پاس، رب تعالیٰ نے تجھے کس وجہ سے نبوت دی اور کس چیز کی نبوت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ویل ہلاکت ہے۔ ویل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے کئی معنی ہیں عربی زبان کے اندر، ہلاکت، بربادی، تباہی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ویل جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ہے، اور وہ اتنا سخت طبقہ ہے کہ جہنم کے باقی طبقات اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ وہ طبقہ اتنا گہرا ہے کہ اوپر سے اگر آدمی کو پھینکا جائے گا تو آگ کے شعلوں میں جلتا ہوا 70 سال کے بعد نیچے پہنچے گا۔ وہ طبقہ کن کے لیے ہوگا؟
لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے جو منہ پر عیب بیان کرتا ہے کہ تجھ میں یہ کمی ہے، یہ خرابی ہے، یہ برائی ہے، اور دوسرا جو غائبانہ عیب بیان کرتا ہے کہ فلاں شخص کے اندر یہ عیب ہے، یہ کمی ہے، یہ برائی ہے۔ جبکہ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہمزہ اسے کہتے ہیں جو زبان سے عیب بیان کرے، اور لمزہ اسے کہتے ہیں جو ہاتھ کے اشارے سے عیب بتلائے۔ مثال کے طور پر کسی کا قد چھوٹا ہے تو ہاتھ کے اشارے سے اس کے پستہ قد ہونے کا اشارہ کرتا ہے۔ کوئی نابینا ہے تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بتائے کہ وہ نابینا ہے۔ کوئی گونگا ہے تو زبان نکال کر بتلائے کہ وہ بول نہیں سکتا، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ طویل قامت تھی، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امہات المومنین میں سب سے چھوٹے قد کی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کوئی پیغام لے کر آئی۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا کہ اس نے پیغام بھیجا ہے۔ ان کے چھوٹے قد والی ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، اس طرح کرنا بڑا گناہ ہے، چاہے کوئی حاضر ہو یا غائب، چاہے کوئی موجود ہو یا وہاں موقع پر موجود نہ ہو، اس طرح اشارہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ اس طرح اشارہ کر کے تم نے جو تحقیر کی ہے، اگر یہ سمندر میں ملا دی جائے تو اس گناہ کی وجہ سے سمندر کڑوا ہو جائے۔ اگر وہ چھوٹے قد کی ہے تو رب تعالیٰ نے اس کا اتنا قد دیا ہے۔ اس طرح کہنا گویا رب تعالیٰ کی ذات پر اعتراض ہوا۔ اگر بندے کے اختیار میں تو کوئی شخص دنیا میں بونا نہ ہو، یہ تو رب تعالیٰ کا کام ہے، تو کسی کا عیب بیان کرنا، دل آزاری کرنا بڑا سخت گناہ ہے، چاہے وہ موجود ہو یا پھر موقع پر موجود نہ ہو۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ جس نے جمع کیا مال۔ مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ سب سے بڑا مالدار آدمی تھا، اور دوسرے نمبر پر ابو جہل تھا۔ ولید بن مغیرہ کثیر الولد تھا، اس کے 13 بیٹے تھے، اور خود بھی بڑا صحت مند تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا، اور یہ اپنے مال کے اوپر بڑا فخر کرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وعددہ، اور وہ گنتا رہتا تھا اپنے مال کو۔ جب یہ کمرے میں تنہا ہوتا تو اپنا مال گنتا کہ میرے مال میں سے کسی نے کچھ لے تو نہیں لیا، اور گن گن کر اس پر خوش ہوتا رہتا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا تھا کہ بے شک اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، زوال نہیں آئے گا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال، تمہارا مال کیا ہے؟ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پی لیا اور پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا پھر اپنے ہاتھ سے وہ مال تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر لیا، وہ تمہارا مال۔ باقی مال تو تمہارے وارثوں کا ہے۔ پیچھے سے بات تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، جبکہ تیسری چیز اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے، اور وہ عمل ہے۔ صرف آدمی کے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ جائیں گے۔ اگر کسی گناہ گار کو بڑے مکان میں دفن کر دیا جائے تو اس کی دیواریں آپس میں مل جائیں گی اور اس کی پسلیاں آر پار ہو جائیں گی، اور اگر کسی مومن کو تنگ قبر میں بھی دفن کر دیا جائے تو اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ 70 ہاتھ طولاً اور عرضاً کشادہ کر دیں گے، اور قبر کی تنگی اور کشادگی کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ سارا دار و مدار ایمان اور عمل پر ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے پاس جو فرشتے آتے ہیں ان کا نام مبشر بشیر ہے، اور کافر گناہ گاروں کے پاس جو فرشتے آتے ہیں ان کا نام منکر نکیر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت فرشتے سوال کر لیتے ہیں اس کے بعد اچانک اگر مرنے والا نیک آدمی ہے تو قبر میں ایک ایسا شخص آ جاتا ہے جو نہایت خوبصورت عمدہ لباس اور خوشبوئیں لگائے ہوئے آتا ہے۔ میت اسے دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دنیا میں بڑا چلا پھرا ہوں، مگر تمہارے جیسا حسین آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور نہ ہی ایسی خوشبو سونگھی ہے، اور نہ ہی ایسا بہترین لباس میں نے کبھی دیکھا۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ تو قبر میں روشنی ہو جائے گی جیسے کمکمے جل جاتے ہیں۔ الصلاۃ نور، وہ نماز کی روشنی ہوگی۔ وہ بڑے خاص انداز میں کہے گا اما تعرفنی، کیا مجھے نہیں پہچانتے؟ انا عملک الصالح،
میں تمہارا نیک عمل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شکل میں تمہارا ساتھی بنا کر بھیجا ہے تمہاری دل جوئی کے لیے۔ اگر مرنے والا آدمی برا ہوگا، کریہ المنظر، بڑی بری شکل والا آدمی اس کے پاس آئے گا، ایسی بری شکل کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، ایسا بدبودار لباس پہنے ہوگا کہ دماغ پھٹے گا، اور یہ کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، میں تو پہلے ہی بڑی تکلیف میں ہوں، تم اپنی بد شکل لے کر کہاں سے آ گئے ہو، یہ میرے لیے اور مصیبت ہے۔ تو وہ بڑے استغنا کے ساتھ کہے گا کہ مجھے تم نہیں جانتے۔ وہ کہے گا میں نے تم جیسا بدصورت آدمی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ جواباً کہے گا انا عملک السوء، میں تیرا برا عمل ہوں، میرے رب نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور میں اب تمہارے گلے کا ہار بن کے رہوں گا، یعنی ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو قبر کی اچھائی ایمان اور اعمال کے بلبوتے پر ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ، البتہ ضرور بے ضرور اس کو ڈالا جائے گا توڑ پھوڑ دینے والی اور چور چور کر دینے والی میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کس نے بتایا ہے کہ وہ توڑ پھوڑ دینے والی چور چور کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ اگر وہاں موت دینا مقصد ہوتا تو اس کا ایک شعلہ ہی کافی تھا، لیکن مقصد تو سزا دینا ہے، موت دینا نہیں۔ تو وہ آگ ایسی ہوگی کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کو جلائے گی، ظاہر باطن دل تک اس کا اثر جائے گا، اور دل ایسے جلے گا جیسے ہاتھ جلتا ہے، حالانکہ ہاتھ تو باہر ہوتا ہے اور دل جسم کے اندر ہوتا ہے، مگر اس تک بھی حدت ایسے پہنچے گی جیسے باہر ہاتھ کو حدت پہنچتی ہے۔ وہ آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی، لیکن لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس آگ کے اندر اسے موت آئے گی اور نہ ہی وہ جی سکے گا، یعنی وہاں کی زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ صرف آگ ہی نہیں، اس کے ساتھ گرم پانی اس کے سر پہ ڈالا جائے گا جس سے اس کی ساری سکن ادھڑ جائے گی، پانی پلایا جائے گا تو انتڑیاں کٹ کے باہر نکل آئیں گی۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس کے ساتھ پگھلایا جائے گا وہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں، پہلی سکن جل جائے گی تو پھر نئی سکن آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کے لیے دوسری کھالیں تبدیل کر دیں گے، اور بھڑک اتنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ دوزخی جب کھانے کا مطالبہ کرے گا تو کھانے میں سے زقوم، تھور، ذری اور غسلین ملے گا۔ تھور اتنا کڑوا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کا ایک قطرہ سمندر میں گر جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے، اور بدبو اس کے اندر اس قدر ہے کہ ایک قطرہ اگر دنیا میں گر جائے تو مشرق سے مغرب تک ہر طرف بدبو پھیل جائے، جس کی وجہ سے تمام جاندار مر جائیں۔ اور پیاس کا عذاب الگ ہوگا، پینے کے لیے اسے ایسا گرم پانی دیا جائے گا کہ ہونٹ جل جائیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا قَالِحُونَ، جہنم میں بد شکل ہو کر رہیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا اوپر والا ہونٹ ناک کی نوک کے ساتھ لگ جائے گا اور نچلا ہونٹ لٹک کر ناف کے ساتھ لگ جائے گا۔ بڑی بری شکل ہوگی، اللہ تعالیٰ پناہ دے، بڑی بری شکل۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ پہنچ جائے گی دلوں پر، وہ ظاہر باطن پر برابر اثر کرے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک یہ آگ ان پر بند کی ہوئی ہوگی، آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں جکڑ کر رکھ دیا جائے گا، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ وہ پہلو نہ بدل سکے، کیونکہ آدمی جب پہلو بدلتا ہے تو اس سے بھی قدر سکون میسر آتا ہے، لیکن جہنم میں جہنمیوں کو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی سکون میسر نہیں آئے گا، مسلسل عذاب، مسلسل سزا جو کہ بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، اور لمبے لمبے ستونوں میں رکھا جائے گا تاکہ حرکت نہ کر سکیں۔ اللہ رب العالمین محض اپنے فضل کرم سے تمام صحیح العقیدہ مسلمان مردوں عورتوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔